ہم نے کہا آپ ابا کے پاس واپس جائیے اور کہیے آپ ہمارے ابا ہیں. بولے ہاں تو مر گیا میرے لیے. بولے وہ مر گیا ہوگا الگ ہے, میں ہوں فلاں اور آپ کی اولاد میں سے نالائق صحیح, آپ کو چھوڑ نہیں سکتا, لپٹ جائیے. کہیے تو صحیح, لپٹ جائیے. کہوں آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ آپ کر کے تو دیکھیے گا کتنے دن باپ بھگائے گا. بیٹا تو باپ کو چھوڑ سکتا ہے, باپ بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے ہی ہے جیسے جسم ہے, اس میں سے ہاتھ کٹ جائے کسی کا, اللہ نہ کرے یہ ہاتھ کٹ جائے تو زمین پر اگر ہاتھ پڑا رہے گا تو جسم کو دکھے گا یا ہاتھ دکھے گا؟ جسم کو دکھے گا نا. ایسے ہی باپ کا ایک حصہ ہے بیٹا. باپ کتنے بھی غصے میں کہہ دے گا, کچھ بھی کہہ دے گا, لیکن گھر چھوڑ کے جانے کے بعد باپ سوچتا رہے گا پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوگا. یہ باپ ہی سوچتا ہے, بیٹا نہیں سوچ سکتا. اس لیے میں نے کہا ایسے باپ کو چھوڑ دیں یا آپ جائیے, کہیے کہ جائیں گے, ہم جائیں گے, آپ کے پاس رہیں گے, آپ بھگائیں گے تو بھی نہیں جائیں گے. اس کو غصہ آئے گا تو کہہ دیے ابا دیکھیے میری بیوی اگر نالائق ہے, کہیے نالائق وہاں لائق مت کہیے کہ وہ بہت لائق ہے, بہت اچھی ہے. میری بیوی اگر نالائق ہے, آپ کی خدمت نہیں کرتی, تو میں آپ کی اولاد ہوں, آپ اس سے کہیے کیا کرنا ہے. میں آپ کے ہاتھ پیر دباؤں گا, آپ کے سر پہ تیل لگاؤں گا, امی کی بھی خدمت کروں گا اور روز خدمت کر کے تب جاؤں گا. یہ آپ کا حق بنتا ہے. کر کے دیکھیے کتنی دیر باپ ناراض رہتا ہے. اور سچ مچ بولتا ہوں, کل صبح میں ایک فون آیا جو 1 ہفتے کے بعد آیا, اور مجھے 3 دن سے اس کی یاد بہت آ رہی تھی. میں نے کہا یار ہر روز فون آتا ہے, کیا بات ہوگی فون نہیں آیا. کل فون آیا, بولے بہت شرمندہ ہوں اور بہت ہمت کر کے فون کر رہا ہوں, بالکل ہمت نہیں تھی اور ڈر رہا تھا بہت. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے ابا سے بہت تیز بات کر لیا ہے کل, ابا سے بہت تیز بات کر لیا اور ابا بھی بہت ناراض ہو گئے. اب کیا کروں؟ میں کہہ رہا تھا نا ہر وقت کا ایک دین ہوتا ہے. اگر آدمی یہ سوچے فوراً کہ اس وقت کا دین کیا ہے, اس وقت کا دین کیا ہے, اس وقت کا دین کیا ہے, تو اس وقت کا دین کیا ہے تو پوچھنا پڑے گا علماء سے. تو علماء سے پوچھیں گے تو بڑے ہو جائیں گے, ہم چھوٹے ہو جائیں گے, اور ہم خود اتنے بڑھیں گے ہم پوچھنا نہیں چاہیے, اسی لیے نہیں پوچھتے. تکبر اندر بھرا پڑا ہے, اپنی قیمت لگایا ہے, اس لیے کسی عالم سے مسائل پوچھنے نہیں جاتے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے میں چھوٹا ہو جاؤں گا, اور میں اتنا کام کرتا ہوں, میں تو خود بڑا ہوں. اور یہی شیطان کا مرض تھا کہ میں اچھا ہوں, میں ہی اچھا ہوں, میں اچھا ہوں, ہاں میں ہی اچھا ہوں. میں نے کہا بھائی تو بڑا غضب کیا تم نے, ابا سے زور سے بات کر لیا. تو کہنے لگے ہاں وہ اصل میں پہلے عادت تھی بات کرنے کی, جب چاہتے تھے تیز بولتے تھے اور جیسے چاہتے تھے جیتے تھے, اب تو پوچھ کر جینا شروع کیا ہے, اس لیے غلطی عادت تھی, اس لیے عادتاً یہ بات ہو گئی ہے. تو میں نے کہا جاؤ ابھی ابا کے پاس اور شام کو مجھے خبر دو کہ کیا ہوا. اور اس میں جو تم نے جو غصہ کیا اس میں ابا کا قصور کتنا, تمہارا قصور کتنا, پہلے تم سچ بتاؤ. تو انہوں نے جو بات بتایا اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ابا کا قصور تھا جو بات بتایا. تو میں نے کہا ابا کا لاکھ قصور صحیح, تم مجھے جاؤ ابھی ابا کے پاس اور جا کر کہو ابا میری غلطی ہے, میں ہی قصوروار ہوں, آپ صحیح میں غلط, اور پیر پکڑ لو معافی مانگو, جا کے کر کے تو دکھاؤ. اور بہت سی باتیں میں نے ان سے اور اس مفہوم کی کہا. اللہ اس آدمی کو بہت اچھا رکھے. گیا جا کر رات کو پکڑ کے ابا کو رویا, ابا مجھ سے غلطی ہوئی, اور میری یہ غلطی تو یہ ہے کہ آپ لاکھ غلط کریں, مجھے تیز تو بولنا ہی نہیں چاہیے, میری سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے. اور غلطیاں جو ہیں آئی, لیکن میری اتنی بڑی غلطی کہ میں آپ سے تیز بات کر دیتا ہوں. کہنے لگے بہت رویا, پیر پکڑ لیا, ابا معاف کر دو. کہنے لگے زندگی میں کبھی ہمارے گھر میں یہ نہیں ہوا تھا کہ اس طرح سے معافی مانگا ہو, جبکہ بہت ڈانٹا تھا, بہت غصہ کیا تھا, لیکن آج جب رویا ہوں تو کہنے لگے ابا بھی روئے, گھر والے بھی روئے. ابا نے کہا جا بیٹا سب معاف کر دیا, بتا تو کیا کہہ رہا تھا.
تو جو میں نے کہا تھا، جو میرا مطالبہ تھا، ابا نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا تھا. دیکھو بدل گئی بات کیا نہیں ہوئی؟ ہو گئی بات. کیونکہ جب شریعت کا حکم میرے لیے جو تھا میں نے کر لیا، تو یہ ہو نہیں سکتا شرعی احکام زندہ اور ذلت توڑو، یہ ہو نہیں سکتا. اور شرعی احکام زندہ کرنے کے بعد، سنت پر عمل کرنے کے بعد، شریعت پر عمل کرنے کے بعد کوئی مخالفت کرتا ہے، اللہ اسے خود ہٹا دیں گے، یا ہدایت دیں گے یا اسے توڑیں گے. اس لیے شرعی چیز یہ ہے. تو میں نے کہا آپ یہ سب بات چھوڑو، پہلے مجھے تم ایک بات بتاؤ، غور سے سنو میری بات، مجھے ایک بات بتاؤ. جس وقت تم نے ابا سے تیز بات کیا تھا، اس وقت سے معافی مانگنے تک تمہارے سینے پر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، بوجھ تھا کہ فرحت تھی؟ انہوں نے کہا کہ بہت بڑا بوجھ تھا. ہم نے کہا معافی مانگنے کے بعد کہنے لگے جیسے لگتا ہو پتھر کسی نے ہٹا دیا، سب ہلکا ہو گیا. میں نے کہا جب شریعت پر آدمی عمل کرتا ہے تو طبیعت بوجھل نہیں ہوتی، فریشنس ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے. اور جب شریعت کے خلاف کرتا ہے تو طبیعت بوجھل رہتی ہے. اللہ والوں کی طبیعت بوجھل نہیں رہ گئی، ہمیشہ اچھاس بچاس رہتا ہے. ہمیشہ تکلیف ضرور آتی ہے، تکلیف دنیا میں آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اللہ والوں کے اوپر طبیعت بوجھل نہیں رہتی، طبیعت ایک دم گر نہیں، اندر سے بالکل اچھاس بچا سے رہتے ہوں. اس لیے کہ شرعی احکام کس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ کرتے ہیں.